کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بخلاف الارض فإن تحجز وتعب لتحجز الجوهر الذي هو موجود قاری صاحب جاگ کے پڑھو. بخلاف الارض فإن تحجزه مجھے آپ سنا رہے ہیں یا آپ اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں؟ بخلاف الارض فإن بخلاف الارض را مفتوح ہے. بخلاف الارض فإن تحجزه تابع لتحجز الجوهر الذي هو موجوده أي محله الذي يفهم منه. ومعنى وجود الأرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع، ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز فإن وجوده في نفسه أمر ووجوده في الحيز أمر آخر، ولهذا ينتقل عنه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہو رہی ہے قیام بذات ہی کے بارے میں. تو فلاسفہ کے نزدیک قیام بذات ہی کے اور معنی ہیں، متکلمین کے نزدیک قیام بذات ہی کے اور معنی ہیں. متکلمین کے نزدیک قیام بذات ہی کیا ہے؟ قیام بذات ہی ہے کہ ان یتحیز بنفسہ، از خود متحیز ہو. کیا؟ تحیز کے معنی بتائے تھے کہ اشارہ حسیہ کو قبول کرنا بہی طور کہ وہ اس مکان میں ہے اور اس جہت میں ہے، اس مکان میں ہے اور اس جہت میں ہے. یہ تحیز کے معنی بیان کیے تھے کہ جس کا تحیز بے نفس ہی ہو، اس کا تحیز کسی اور شے کے تحیز کے تابع نہ ہو. اس کی جانب جو وہ اشارہ حسیہ کو جو قبول کرے از خود قبول کرے. توجہ ہے؟ اشارہ حسیہ کو جو قبول کرے از خود قبول کرے، کسی کے تابع ہو کر اشارہ حسیہ کو قبول نہ کرے. توجہ ہے؟ آپ غور کریں کہ آپ کے کپڑے کی سفیدی جو ہے یہ از خود اشارہ حسیہ کو قبول نہیں کرتی. مثلا آپ کا کپڑا یہاں رکھا ہوا ہے تو اب اس سفیدی کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کپڑے کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ کپڑا اٹھا کے ادھر رکھ دیں، اب سفیدی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ادھر نہیں، اب آپ کو ادھر اشارہ کرنا پڑے گا. تو وہ جو کپڑے کے اندر پائی جانے والی سفیدی ہے وہ اشارہ حسیہ کو قبول کر رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ کپڑے کے تابع ہو کر. سفیدی کا تحیز کیا ہے؟ وہ کپڑے کے تحیز کے تابع ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جو سفیدی ہے وہ عین نہیں ہے، وہ عرض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ برخلاف کس کے؟ کپڑے کے. کپڑا از خود کیا کر رہا ہے؟ وہ اشارہ حسیہ کو قبول کر رہا ہے، لہذا وہ عین ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ خارجی طور پر آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال یہ ہوگا کہ آپ غور کریں کہ جو کپڑا ہے وہ اور اس کی سفیدی کا مجموعہ، یہ مجموعہ جو ہے یہ بھی تو از خود اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ جو مجموعہ مرکب ہے وہ بھی تو اشارہ حسیہ کو از خود قبول کرتا ہے. اس مرکب کا جو تحیز ہے وہ کسی دوسرے کے تحیز کے تابع نہیں، مرکب کا. ذہن میں رکھیں یہ جو تعریف ہے کپڑے اور سفیدی، کپڑا عین ہے، سفیدی عرض ہے. سمجھ رہے ہو؟ کپڑا عین ہے اور سفیدی عرض ہے. جب کپڑا عین ہے، سفیدی عرض ہے، یہ تعریف ہے عین کی، یعنی اس میں جو کپڑا ہے اس کی یہ تعریف ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اعتراض یہ ہے کہ یہ اس مجموعے پر بھی صادق آ رہی ہے، بس اعتراض یہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ تعریف تھی اس کپڑے اور سفیدی میں سے کپڑے کی، لیکن یہ تعریف صادق آ رہی ہے کپڑے اور سفیدی کے مجموعے پر، اس پر بھی صادق ہے. تو تعریف کیا ہے؟ دخول غیر سے معنی نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ ہم جیسے اس کپڑے اور سفیدی میں سے صرف کپڑے کو عین قرار دیتے ہیں، ایسے ہی مجموعے کو بھی عین قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جس کو لے کر تم اعتراض کر رہے ہو نا وہ معرف کے افراد میں داخل ہے. جس کو لے کر تم کہہ رہے ہو کہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے،
وہ غیر معرف کا فرد ہے. جب معرف کا فرد ہے تو آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نہیں سمجھے؟ جب وہ معرف کا فرد ہے تو دخول غیر سے معنی یہ جملہ تو تب بولا جاتا ہے جب کہ غیر معرف داخل ہو. جو داخل ہے وہ خود معرف ہے. بات ہے ہی ذہن میں. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا نا کہ ان یتحیز بنفسہ، از خود متحیز ہو، تو مطلب یہ ہے کہ آگے یہ جو چیز ہے نا جو مجموعہ متحیز ہے، مجموعہ از خود اشارہ حسیہ کو قبول کر رہا ہے، تو وہ از خود نہیں کر رہا بلکہ بواسطت جزء المتحیز بنفسہ. نہیں سمجھے؟ جو مجموعہ از خود اشارہ حسیہ کو قبول کر رہا ہے تو کیسے اشارہ حسیہ کو قبول کر رہا ہے؟ یعنی بنفسہ ہی نہیں ہے بلکہ بواسطت جزء ہی. وہ جز کے وہ متحیز بنفسہ ہی ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا اب یہ تعریف میں داخل نہیں ہے. ہم نے جو کہا تھا نا ان یتحیز بنفسہ، تو یہ بنفسہ سے وہ نکل گیا ہے کیونکہ یہ بواسطت جزء المتحیز بنفسہ ہے. نہیں سمجھو؟ پھر سمجھیے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے عین کی دخول غیر سے معنی نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عین جو ہے اس کی آپ نے تعریف کی تحیز ان یتحیز بنفسہ، تو ذہن میں رکھیں عین اور عرض کا جو مجموعہ ہے اس پر بھی تعریف صادق آ رہی ہے کیونکہ عین اور عرض کا جو مجموعہ ہے وہ بھی متحیز بنفسہ ہوتا ہے، وہ بھی اشارہ حسیہ کو از خود قبول کرتا ہے، اس کا تحیز کسی کے تحیز کے تابع نہیں ہوتا. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا پہلا ہم نے یہ جواب دیا. پہلا جواب ہے کہ بھائی اس پہ تعریف صادق ہے، ہم مانتے ہیں صادق ہے، لیکن یہ غیر والی بات نہیں، یہ عین ہے. سمجھے بات کو؟ ہم اس کو عین مانتے ہیں. پانی پلانا بیٹا. جس کو غیر بول کے آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ غیر نہیں ہے، یہ عین ہے. جب یہ عین ہے تو اب کوئی اعتراض نہیں ہے. بات سمجھے؟ اعتراض تب ہوتا ہے جب کہ معرف نہ ہو. یہ معرف ہے. بات ہے ذہن میں. دوسرا جواب، یہ پہلا جواب ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کہ یہ تعریف اس پر صادق ہے کیونکہ ہم نے کیا کہا ان یتحیز بنفسہ، از خود کیا کرے وہ متحیز ہو، از خود متحیز ہو. یہ از خود متحیز نہیں ہے، یہ بواسطت جزء المتحیز بنفسہ ہی متحیز ہے. یہ جو متحیز ہے وہ بنفسہ ہی نہیں ہے، بواسطت جزء ہی ہے. اس کا جز کیا ہے؟ اس کا جز ہے عین. عین اور عرض کا جو مجموعہ ہے تو اس میں عین جز ہوا نا. جب اس کا جز ہوا عین تو یہ اپنے جز کے واسطہ سے متحیز بنفسہ ہی ہے. یعنی متحیز بنفسہ ہی پھر نہ ہوا نا، متحیز بواسطت جزء ہی ہوا. بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا تعریف اس پر صادق نہیں آتی، بنفسہ ہی سے نکل گیا ہے جو مجموعہ ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ نہ کرے نہ تابع ہو اس کا تحیز کسی اور شے کے تحیز کے. توجہ ہے؟ یہ ہو گیا جو گزشتہ ہم نے تعریف کی تھی اسی پہ گفتگو کی. اب ہے عرض کا تحیز. جو عرض کا تحیز ہوتا ہے وہ موضوع کے تحیز کے تابع ہوتا ہے. پچھلی گفتگو میں اس کی بھی وضاحت ہو گئی ہے. سمجھے؟ عرض کی طرف آپ اشارہ حسیہ کرتے ہیں تو اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو موضوع ہے اس کی جانب آپ کو اشارہ کرنا پڑتا ہے. موضوع کی جانب اشارہ کرتے ہو تو عرض کی جانب اشارہ بنتا ہے. موضوع اٹھ کے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیں، ایک جانب کر دیں تو اب کیا ہے وہ اشارہ حسیہ اسی کی طرف کرنا پڑے گا جب جا کے اس عرض کی طرف اشارہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ بخلاف عرض کے، کیونکہ عرض کا تحیز تابع ہے اس جوہر کے تحیز کے کہ وہ جوہر اس عرض کا موضوع ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ذہن میں رکھیں موضوع اور محل متکلمین کے نزدیک ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو فلاسفہ ہے نا ان کے ہاں ان میں فرق ہے. موضوع اور محل میں فرق ہے. محل کی ایک قسم ہے موضوع. سمجھ رہے بات کو؟ محل کی ایک قسم ہے موضوع فلاسفہ کے نزدیک. برخلاف کس کے؟ برخلاف متکلمین کے ہاں موضوع اور محل ایک ہی چیز ہے. جیسے عرض اور حال ایک چیز ہے، اسی طرح موضوع اور محل ایک چیز ہے. فلاسفہ کے نزدیک کیا ہے؟ موضوع اور محل
ایک چیز نہیں ہے بلکہ محل کی ایک قسم ہے موضوع. سمجھے بات کو؟ اسی طرح حال اور عرض ایک چیز نہیں ہے، حال کی ایک قسم ہے عرض. بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ متکلمین کی رائے کے مطابق ہو رہی ہے. اس لیے پہلے کیا کہا؟ الذی ہوا موضوعہ، الذی ہوا. تو اب بتا دی اے محلہ، موضوع سے کیا مراد ہے؟ اس کا محل مراد ہے، اور کوئی بات نہیں. وضاحت کرتی ہے. بات سمجھے؟ کیونکہ موضوع اور محل ایک چیز ہے متکلمین کے نزدیک. فلاسفہ کے نزدیک اس میں فرق ہے، اس لیے ان کے موضوع اور محل میں تفصیل ہے. بالکل الگ نہیں ہے، مطلب یہ کہ موضوع کس میں محل کی. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے یعنی اس کا محل کہا نا، الجوہر الذی ہوا موضوعہ اے محلہ، وہ جوہر جو اس کا موضوع یعنی محل ہو، کیونکہ جو موضوع اور محل ایک ہی چیز ہے. بات سمجھے؟ آگے چل کے کہہ دیا کہ محل سے کیا مراد ہے؟ محل مقوم مراد ہے. محل سے کیا مراد ہے؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ اس پہ سوال ہوگا، کیونکہ موضوع اس محل کو کہتے ہیں جو مقوم ہو. ذہن میں رکھیں یہ سیدھی سیدھی فلسفہ کی اصطلاح ہے. سمجھے بات کو؟ محل کی جو تقسیم ہے ان میں سے جو محل مقوم ہے اسے موضوع کہیں گے. یہ تو فلسفہ کی تقسیم ہے، یہ تو فلسفہ کی تعریف ہے. گفتگو کر رہے ہیں متکلمین کے رائے کے مطابق. تو پھر اس میں فلسفہ کی رائے کو لینا محلہ الذی یقومہ، یہ تو محل نظر ہے نا. سمجھے نہیں بات کو؟ کیونکہ یہ محلہ الذی یقومہ، وہ محل جو اس کا مقوم ہو. موضوع اس محل کو کہتے ہیں جو مقوم ہو شے کا. ذہن میں رکھنا یہ فلسفہ کی تفسیر ہے موضوع کے لیے. سمجھے بات؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو متکلمین ہیں ان کے نزدیک ہے وہ موضوع اور محل ہیں ہی ایک چیز. اس میں یہ تفصیل ہے ہی نہیں کہ محل مقوم وہ موضوع کہلائے گا اور اس کے علاوہ حی اللہ یا جو بھی نام دے رہے ہیں وہ وجہ ہے نہیں ہے. یہ خارجی طور پر اعتراض ہوگا. تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ محلہ جو بولا نا، محلہ، یہاں محل سے مراد لغوی محل ہے. توجہ ہے؟ محل سے کیا مراد ہے؟ محل سے کیا مراد ہے؟ لغوی محل، اصطلاحی نہیں. جب لغوی محل کہا نا تو ذہن میں رکھنا اب یہ عام ہو گیا موضوع سے، موضوع اصطلاحی سے. موضوع سے مراد لغوی تو نہیں ہے نا، موضوع سے مراد تو اصطلاحی ہے. تو جب اے محلہ کہا اب یہ لغوی محل اصطلاحی موضوع سے عام ہو گیا. تو لہٰذا اس کو تعریف بالمساوی کرنے کے لیے اس کو مقید کرنا ضروری تھا. الذی یقومہ، اس لیے مقید کیا اس کو. محل سے مراد لغوی، توجہ ہے. تو اب الذی یقومہ اس کی قید لگا کے اس کو معرف کے مساوی کر دیا. بات سمجھے نہیں؟ ذہن میں رکھنا اس جواب پر الذی یقومہ یہ صفت مخصصہ ہے، محض کاشفہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ صفت مخصصہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلا جواب. محلہ سے مراد کیا ہے؟ محلہ سے مراد محل لغوی ہے، اور الذی یقومہ اس کی تخصیص کر کے اس کو موضوع کے مساوی کر دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ محل سے مراد محل اصطلاحی ہے، اور یہ صفت مخصصہ نہیں ہے، محض کاشفہ ہے. اگر ہم صفت مخصصہ بناتے تو اب فلسفہ والا اعتراض وہ جو ہے نا وہ الذی یقومہ کو صفت مخصصہ بناتے. بات سمجھے؟ محل کی تقسیم کرتے ہیں اور اس میں سے موضوع اس محل کو کہتے ہیں جو محل مقوم ہوتا ہے. وجہ ہے نہیں ہے؟ تو اب یہ فلاسفہ کی رائے پر الذی یقومہ صفت مخصصہ ہے. مصنف شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو صفت مخصصہ نہیں بنایا، ما صفت کاشفہ بنایا ہے. اب کوئی اعتراض نہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اصل میں اعتراض اس لیے بنا کہ انہوں نے الذی یقومہ جو کہہ دیا تو اس پر اعتراض بن گیا، کیونکہ یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں وہ فلسفہ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال دو جواب ہو گئے. ایک تو محل سے مراد لغوی، اور اب الذی یقومہ صفت مخصصہ. دوسرا محل سے مراد اصطلاحی، الذی یقومہ یہ صفت کاشفہ. ذہن میں رکھنا محل سے مراد اصطلاحی اور الذی یقومہ صفت مخصصہ. یہ رائے بنے گی فلسفہ کی، اور اسی پر اعتراض ہے.
یعنی اعتراض کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ محلہ کو اصطلاحی بنا کے اور الذی یکومہ کو صفت مخصصہ بنا کے۔ جواب میں ہم نے ایک جواب یہ دیا کہ محل وہ صفت کاشف صفت مخصصہ تو ہے لیکن محل اصطلاحی نہیں ہے، ایک جواب۔ دوسرا بھائی یہ محل اصطلاحی ہے، یہ صفت مخصصہ نہیں، صفت کاشفہ ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو دونوں باتیں جمع ہوں گی تو اعتراض ہوگا کہ محل و اصطلاحی اور صفت و مخصصہ، پھر اعتراض ہے۔ ہم نے ایک میں محل کو لغوی بنا لیا، صفت کو مخصصہ رہنے دیا، دوسری میں محل کو ہم نے اصطلاحی بنایا اور صفت کو مخصصہ کی وجہ کاشفہ بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو 450 MB ہو گئے ہیں تو نہیں چلے گا زیادہ جی؟ نہیں ہاں چل اس کا ڈیٹا آن کر دے تاکہ جب ادھر سے بند ہو تو پھر چل جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بخلاف عرض کے کیونکہ اس کا تحیز تابع ہے اس جوہر کے تحیز کے کہ وہ جوہر اس کا موضوع ہے۔ تو موضوع سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا وہ محل ہے جو اس کا مقوم ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں کہ جوہر کیا ہے؟ وہ جوہر ہے موجود فی نفسہ ہی۔ جوہر کیا ہے؟ وہ ہے موجود فی نفسہ ہی یا موجود لا فی موضوع۔ تو جو ہے جوہر کیا ہے؟ موجود فی نفسہ ہی ہے یا موجود ہے لا فی موضوع۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور عرض کیا ہے؟ عرض ہے کہ موجود فی موضوع۔ وہ کیا ہے؟ موجود فی موضوع۔ عرض کی تعریف میں کہا جاتا ہے وہ موجود فی موضوع ہے۔ توجہ ہے؟ تو چونکہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ جوہر کی اور عرض کی، عین کی اور عرض کی۔ بات سمجھے؟ قیام بے نفس ہی کی اور قیام بغیر ہی کی۔ تو وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے عرض کیا ہے؟ موجود فی موضوع۔ کیا؟ تو یہ وجود العرض فی الموضوع کا مطلب کیا ہے؟ وجود العرض فی الموضوع کا مطلب کیا ہے؟ کہتے وجود فی العرض، وجود العرض فی الموضوع کا مطلب یہ ہے کہ ان وجود العرض فی نفسہ ہوا وجودہ فی الموضوع۔ وجہ ہے وجود ان وجود العرض فی نفسہ ہوا وجودہ فی الموضوع۔ بات پہ توجہ دینا تاکہ سمجھ میں آئے۔ جو عرض ہے نا اس کا فی نفسہ وجود وہ ہی ہے جو موضوع میں اس کا وجود ہے، یعنی موضوع میں اس کا جو وجود ہے، موضوع میں وجود یہی فی نفسی وجود ہے۔ فی نفسی وجود میں اور موضوع میں وجود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وجہ ہے؟ اس کی وضاحت سمجھو نا، مثال سمجھو گے تو وضاحت ہو جائے گی۔ اب اس عرض کو ہٹا کے اس موضوع سے ہٹا کے اس موضوع میں ڈال دیں تو جو ہے اس موضوع سے جب ہٹے گی تو قیام بے ذالک الموضوع کا فقدان ہوا نہ ہوا؟ ہو گیا نا؟ ذہن میں رکھنا قیام بے ذالک الموضوع کا جیسی فقدان ہوگا عرض فنا ہو جائے گی، عرض ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود ہی یہ تھا، کیا؟ فی الموضوع۔ اس کا وجود فی الموضوع ہی فی نفسی وجود تھا۔ جس کپڑے کے ساتھ سیاہی قائم ہے، جس کپڑے کے ساتھ سفیدی قائم ہے، ذہن میں رکھیں اس کپڑے سے منتقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کپڑے سے منتقل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کپڑے کے ساتھ جو قیام ہے اس قیام وہ قیام ختم ہو اور دوسرے کپڑے کے ساتھ وہ قائم ہو جائے۔ ذہن میں رکھنا اس کپڑے کے ساتھ جو قیام ہے یہ ہی اس کا فی نفسی وجود ہے، یہ ہی اس کا فی نفسی وجود ہے۔ یہ کیا مٹائیں گے تو وجود اس کا ہٹ گیا، وجود اس کا ہٹ گیا تو وہ معدوم ہو جائے گی۔ بات سمجھے نہیں؟ برخلاف کس کے؟ یہ جوہر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہے وجود فی حیز، یہ وجود فی حیز ہے، یہ وجود فی حیز ہے۔ یہ اٹھا کے یہاں رکھ دیا، منتقل ہوا نہ ہوا؟ حیز سے اس کا انتقال ہو گیا،
کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود فی حیز اور وجود فی نفس ہی الگ الگ چیزیں تھیں. توجہ ہے نہیں ہے؟ وجود فی حیز اور چیز ہے، وجود فی نفسی اور چیز ہے. اس لیے وجود فی حیز کو ختم کرو تو وجود فی نفسی نہیں جاتا. چیزیں ہی الگ ہیں نا، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو وجود فی حیز اور ہے، وجود فی نفسی اور ہے. وجود فی حیز کو مٹاؤ تو وجود فی نفسی نہیں مٹتا، کیونکہ چیزیں الگ ہیں. عرض کیا ہے؟ عرض کا وجود فی نفس ہی اور وجود فی موضوع ایک ہی چیز ہے. سمجھے؟ وجود فی موضوع کو ختم کرو، ختم ہوگی نا تو اب عرض ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا وجود فی نفس ہی اور وجود فی موضوع ایک ہی چیز ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ وضاحت کر دی انہوں نے. وجود یہ کہنا ان وجودہ فی نفسی ہوا وجودہ فی الموضوع.